نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا صرف اللہ سے مانگنے کا نام ہے، جبکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں عبادت سمجھ کر اٹھائیں، تو ہم اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ حالانکہ مانگ اپنے لیے رہے ہیں، مانگ اپنے بھائیوں کے لیے رہے ہیں، مانگ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کن کے لیے؟ کشمیریوں کے لیے، مانگ رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، مانگ رہے ہیں ہم دوسرے ممالک میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ہمارا عبادت لکھا جا رہا ہے۔ اتنا مہربان اللہ ہمارا، اتنا پیار کرنے والا اللہ ہمارا ہم سے، کہ مانگ ہم اپنی ضرورت رہے ہیں، مانگ ہم اپنی اولاد کی ضرورت رہے ہیں، اللہ سے مانگ ہم اپنے دوست احباب کے لیے رہے ہیں، مانگ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رہے ہیں، فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مانگنا تیرا کام ہے، عبادت بنانا میرا کام ہے اس کو، تو اللہ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے، کس سے؟ اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے، بس اس کو پھر خیر تو مل گئی نا، بھلائی تو اس کو مل گئی نا۔ جو اللہ سے مانگنے والا بن گیا بس مزے تو اسی کے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو جس کو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، اللہ کے قریب ہی نہیں جاتا، اللہ کے سامنے سوال ہی نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ والا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے، مانگ ہم اپنے لیے روٹی رہے ہیں، مانگ ہم اپنے لیے پانی رہے ہیں، مانگ ہم اپنے لیے لباس رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مانگنا تیرا کام ہے، عبادت بنانا میرا کام ہے، میں اس کو عبادت بناؤں گا۔ الدعاء هو العبادہ، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ جو بھی ہم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، اللہ اس کو عبادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت مقام ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ نے ہمارے ہر کام کو، بس نیت کا تھوڑا سا فرق لے ہے، نیت اچھی بن گئی، نیت اچھی بن گئی، لباس پہنتے ہوئے نیت اچھی کر لی، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح روٹی کھاتے ہوئے نیت اچھی کر لی، پانی پیتے ہوئے نیت کوئی اچھی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق واش روم جاتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے، اس کو اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے، وہ ہماری ایک حاجت ہے، رفع حاجت کے لیے جب ہم واش روم نبی کے طریقے کے مطابق جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جائیں گے، تو اللہ اس کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دے گا۔ یعنی پوری ہم اپنی ضرورت کر رہے ہیں، ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس رفع حاجت کا ہمارا طریقہ مستفوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اس لیے تو ہمیں منع کیا نا کہ اپنے آباء و اجداد کو نہ دیکھو، یہ نہ کہیں کہ یہ میرے ابا کرتے تھے تو اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ کہیں کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے یہ کہا نا کہ یہ میرے ابا کا طریقہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ یہ تو عقیدہ خراب ہونے والی بات ہے، عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ ابا کی سنت نہیں، نبی کی سنت ہے، دادا کی سنت نہیں، نبی کی سنت ہے۔ یہ مت کہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بے شک وہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کیا ہوگا، لیکن وہ اگر اس طرح ان کا نام لینا ہے تو یہ کہیں کہ انہوں نے نبی کا طریقہ اختیار کیا تھا، ہم بھی نبی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہ ہماری عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے جو طریقہ نبی کا طریقہ اختیار کر کے کام کیا جائے گا، جو کام بھی نبی کا طریقہ اختیار کر کے کیا جائے گا، اس کو اللہ ہمارے لیے عبادت بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے واش روم ہماری ضرورت ہے، نبی کا طریقہ اختیار کیا، اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، یعنی روٹی کپڑا مکان ضروریات زندگی یہ ہماری ضرورت ہیں، جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا، ہمارے لیے عبادت کا درجہ بن جائے گا۔ تو اس لیے دعا مانگنا، پھر جو سحری کے وقت اٹھ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوتے ہیں، جب آسمان دنیا کی زینت بنتے ہیں، ویسے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ آنے جانے کی ضرورت سے پاک ہے، اللہ کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا ہم مسلمانوں کا۔ بعض اوقات ہمیں یہیں سے لوگ پھسلاتے ہیں، جی تم کہتے ہو اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آتا جاتا تو ہے نا،
اور جب آسمان دنیا پر آ گیا تو عرش پر تو نہیں ہے نا، جب آسمان دنیا پر ہے تو یہاں پر تو نہیں ہے نا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ کفر ہوگا اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آسمان دنیا کا مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تمہارے قریب ہو جاتا ہو بندو، اللہ مسلمانوں کے قریب ہو کے کہتا ہو میرے بندو کچھ چیز چاہیے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ اس وقت اٹھ کے کہتے ہیں، اور صرف کہتے نہیں ہیں، بچوں کی طرح رو رو کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری خیر مانگتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے وہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی دعاؤں کی طفیل آج اللہ نے دنیا کو ابھی قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ نیک لوگ جو ہے نا، جب دنیا سے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ والے ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ مانگنے والے اللہ سے ابھی زندہ ہیں، تو اس لیے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موقع پر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ کوئی موقع خالی نہ جانے دیں، جب اللہ سے مانگنے کا ٹائم آئے تو اللہ سے مانگیں نہ، مانگیں اللہ سے، اور خوب مانگیں، اور رو رو کر مانگیں، اور بچوں کی طرح بلک کر رو رو کر کے مانگیں۔ جیسے بچے بلک بلک کر اپنے باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے روتے ہیں تو ماں پھر سب کچھ دے دیتی ہے، پتر رو نا، سارا کچھ تیرا ہی ہے۔ ابا بھی آندا پھر وہ پتر ہے رو نا، رو کے نا وہاں جڑی شے چاہیے ہے وہ دی گل کر، ٹھیک ہے۔ تو باپ پھر اپنے بیٹے کا رونا دیکھتا نہیں ہے، برداشت نہیں کرتا، ماں سے رونا برداشت نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو سبحان اللہ، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کئی باپ ہوں تو ان سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے، وہ کیسے ہمیں خالی ہاتھ موڑ دے گا؟ وہ خالی نہیں موڑتا، وہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرمائے۔